دین اسلام عمران یوٹیوب چینل پر آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستو، قرآن کریم کی ایک بہت مختصر آیت آپ کو میں نے سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالا پڑ گیا ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے اور مقصود تنبیہ ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے ان لوگوں پر جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کے اندر ہدایت کا پورا سامان اللہ نے رکھ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو اس سے روشناس کرایا گیا۔ دنیا میں ضلالت تھی، گمراہی تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی، فساد تھا، ظلم و زبردستی تھی، عقائد بگڑے ہوئے تھے، معاشرت خراب تھی، اعمال خراب تھے، اخلاق بگڑے ہوئے تھے۔ ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر نازل ہوئے اور دنیا والوں کو یہ قرآن دیا اور اپنی صحبت سے نوازا، اور قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر سے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا، اس میں تدبر کیا، وہ سمجھتے چلے گئے، ان کے سامنے حقیقت واشگاف ہوتی چلی گئی، ان کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جن لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، نہ اس کے مضامین کو دیکھا، نہ اس کے دلائل پر غور و فکر کیا، وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے یہ عتاب کیا ہے، زجر و توبیخ کی ہے، جو قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں تدبر، غور و فکر کرنا، یہ ہر آدمی کا فرض ہے، بالخصوص مسلمانوں کا۔ ویسے تو تمام انسانیت کو، تمام کے تمام دنیا انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا مکلف کیا ہے کہ وہ غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کے دلائل پر غور کریں، سمجھ میں آئے گا قبول کریں۔ لیکن بالخصوص مسلمانوں پر تو لازم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں۔ جب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو ماننے کے بعد اس پر غور و فکر نہ کرنا، یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے اندر نجات کا سبق ہے، اس کے اندر تمام اصول و کلیات و قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، اور پھر بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ تعجب کی بات ہے
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توبیخ سے اور تنبیہ سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب قرآن پر غور و فکر ہوا، دلوں پر وہ اثر انداز ہوا، ایسے ایسے کافر جو قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ان کو سنایا گیا اور اس پر انہوں نے غور و فکر کیا تو ان کی حالت تبدیل ہوتی چلی گئی۔ مانا کہ نہ مانا یہ الگ بات، لیکن مجبور ہوئے کہ وہ اللہ کے کلام کی فوقیت، اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے کلام کی جلالت کو مان لیں۔ اس کے اوپر وہ مجبور ہو گئے۔ تاریخ کا اور سیرت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کو پیش کر رہے تھے، اسی زمانے میں کافروں کے کچھ گرو گھنٹال، ان کے سردار، ان لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد ایک آدمی کو تیار کیا جس کا نام تھا عتبہ ابن ولید، عتبہ ابن الولید۔ اس آدمی کو تیار کیا کہ تم جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جا کر کہو کہ آپ یہ جو قرآن لائے ہیں یا قرآن پیش کرتے ہیں اور مسائل پیش کرتے ہیں اور توحید کا درس دیتے ہیں، اگر یہ ساری کارروائی سے آپ کا مقصود ہے مال دولت جمع کر لینا تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے، خزانے در خزانے آپ کے لیے ہم جمع کر کے دے دیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ حاکم بن جائیں، آپ یہاں کے سردار بن جائیں، یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی لیاقتوں، صلاحیتوں اور آپ کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے۔ اور اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ آپ دنیا میں عیش کریں، عیش کی زندگی چاہتے ہیں، تو عیش کے بھی تمام اسباب آپ کے لیے ہم جمع کر دیں گے، آپ جو چاہے وہ کر دیں گے، لیکن آپ یہ قرآن بند کر دیں، یہ آپ کی توحید کا سبق بند کر دیں، یہ آپ کے دین والی بات ختم کر دیں۔ اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو ہم آپ کو اپنا امیر بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے، دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، عیش و عشرت کے تمام سامان آپ کے لیے جمع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ آدمی گیا عتبہ، اور جا کر کہا کہ میں مکے کے سرداروں کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک پیغام لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پیغام ہے؟ اس نے یہی باتیں پیش کر دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں مالدار ہو جائیں ہم آپ کو مال دے دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردار ہو جائیں تو آپ کو سردار بنا لیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کے سامان جمع ہو اس کو بھی ہم جمع کر کے دے دیں گے، بس ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس قرآن کا سبق بند کر دیں، آپ یہ توحید کی تعلیم ختم کر دیں، آپ کے دین والی بات ختم کر دیں۔ اگر آپ اتنا کر لیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، عتبہ سے، کیا تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو اپنی بات پوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات پوری کر لی، اب ذرا میری بھی سنو۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدے کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے تھے، پڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آیتیں آئی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اعراض کرتے ہو، اگر تم ان باتوں کو نہیں تسلیم کرتے ہو تو پھر انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تم کو ڈراتا ہوں ویسی ہی کڑک اور بجلی سے جیسی کڑک اور بجلی قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی، جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا ویسے ہی تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، جب ان آیتوں پر پہنچے ہیں تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عتبہ اپنی جگہ سے اٹھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا اے محمد بس کرو بس کرو، اگر اور ذرا آپ پڑھیں گے تو میرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب قرآن کی تاثیر کا اندازہ کیجئے، کیا تاثیر تھی۔ کافر تھا لیکن اس کے باوجود قرآن کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکا۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اٹھ کے واپس آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے چل کر اپنے ان گرو گھنٹالوں کے پاس آ رہا تھا، یعنی مکے کے سرداروں کے پاس، تو وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے۔ جب وہ آ رہا تھا تو اس کو دور ہی سے دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، بھائی ایسا لگتا ہے کہ عتبہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی جو انداز جانے کا تھا اب انداز بدل گیا ہے، وہ بھی محمد کے جادو کی تاثیر کا قائل ہو گیا ہے۔ یہ تھا قرآن کریم کا اثر۔ بھائیو، آج ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، اس کی تاثیر سے ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ تاثیر کا یہ عالم تھا۔ اس کے مضامین ایسے کہ کافر لوگ بھی اس سے لذت حاصل کرتے تھے۔ اس کا طرز اور اسلوب اور اس کا انداز ایسا انتہائی فصیحانہ، انتہائی بلیغانہ اور انتہائی جامع کہ اس کو سنتے تھے تو سننے والوں کے کان لذت آشنا ہوتے تھے، ان کا دل اس سے مرعوب ہوتا تھا، ان کا دل اس سے مرعوب ہوتا، متاثر ہوتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ آیا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب ان کافروں کو معلوم ہوا کہ رات میں اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو تو معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا تاثیر ہے، اور معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا لذت اور کیا حلاوت اور کیا چاشنی اور کیا مٹھاس ہے، تو اس کو سننے کے لیے ان کے دل بے چین ہوتے تھے۔ حالانکہ ان کافروں کے سرداروں نے اپنے عوام کو یہ کہہ رکھا تھا کہ قرآن پڑھا جائے تو وہاں شور و غل کرو، والغو، شور و غل کرو، یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو وہاں پر شور و غل کرو تاکہ قرآن پڑھنا وہ بند کر دے، یا یہ کہ تم کو قرآن کی آواز سنائی نہ دے۔ یہ تھا ان کا کہنا عوام کو۔ لیکن یہی سردار جن میں ابو جہل کا نام آتا ہے اور ابو سفیان بن حرب کا نام آتا ہے اور ایک اخنس بن شریح کا نام آتا ہے، یہ تین سردار تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ رات میں اٹھتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے مختلف کونوں میں چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کے کلام کے پڑھنے کو سنتے تھے۔ ایک اس کونے میں چھپ گیا، اور ایک دوسرے کونے میں چھپ گیا، اور ایک تیسرے کونے میں چھپ گیا، اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کو پتہ نہیں کہ یہاں پر اخنس بھی ہے، اخنس کو پتہ نہیں کہ یہاں ابو جہل بھی ہے، اور ابو سفیان کو پتہ نہیں کہ یہاں وہ دونوں موجود ہیں۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ بس میں اکیلا آ کے سن رہا ہوں۔ کونوں میں کہیں چھپ چھپ کر اپنے آپ کو کمبلوں میں یا کسی اور چیز میں، چادروں میں چھپا کر آتے تھے۔ اس لیے چھپا کے آتے کہ کوئی دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے۔ چھپا کر آتے، کہیں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے، اس کی حلاوت، اس کی لذت، اس کی چاشنی کو محسوس کرتے، اور ان کا دل اس سے انتہائی مرعوب ہوتا، متاثر ہوتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے تلاوت ختم کی تو یہ لوگ اٹھ کر جانے کے لیے چلے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اس کونے سے ادھر آیا، وہ اس کونے سے ادھر آیا، وہ بھی اس کونے سے ادھر آیا، تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ جب تینوں کی ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو ہکا بکا دیکھنے لگے، تو کہنے لگے بھائی تم کہاں یہاں؟ اس نے کہا اچھا تم کہاں سے آ گئے یہاں؟ اس نے کہا ارے تم کیسے آ گئے؟ اب یہاں پر راز کھل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی چاشنی محسوس کرنے آیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور کہا ارے بھائی دیکھو، ہم تو اپنے عوام کو کہتے ہیں یہ قرآن مت سنو، اپنے کانوں میں ڈانٹ رکھ لو، اور ساری دنیا میں ہم ہلچل مچاتے ہیں اور خود ہم یہاں سننے کے لیے آ جائیں
اگر کوئی ہم کو اس حالت کے اندر دیکھ لے تو پھر ہمارے عوام تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے تینوں نے قسمیں کھائی اور کہا کہ پھر آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، آج سے پھر کبھی محمد کے اس کلام کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ سب نے قسمیں کھائی اور چلے گئے۔ جانے کے بعد دن گزر گیا، رات شروع ہوئی، رات میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اب ان کے دل میں پھر بے چینی شروع ہوئی، ابو جہل کے دل میں بھی، اخنس کے دل میں بھی، ابو سفیان کے دل میں بھی، کہ بھائی جانا چاہیے، سننا چاہیے۔ اور پھر سوچا ارے آج تو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں جائیں گے۔ ہر ایک کا دل کہنے لگا وعدہ تو کیا ہے ٹھیک، دوسرے کو کیا پتہ چلے گا، وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ بھی وہی سوچا، یہ بھی وہی سوچا، وہ بھی وہی سوچا۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے آج تو بس میں جاؤں گا، وہ تو اپنے وعدے پہ رہیں گے، میں وعدہ توڑوں گا۔ ابو جہل بھی یہی سوچ رہا ہے، اخنس بھی یہی سوچ رہا ہے، اور ایک بھی وہی سوچ رہا ہے۔ اور پھر تینوں کے تینوں وہاں پر آ گئے اور پھر ان کی ملاقات ہو گئی، پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی تاثیر کہ کافروں کو بھی سونے نہیں دیتی، کافر بھی بیدار ہوتے اور اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں۔ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، برساں برس گزر جاتے ہیں، اس کو کوئی چھونے کو تیار نہیں۔ اس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، دھول کا اٹھا ہو گیا ہے، لیکن اس کو صاف کرنے تک کی نوبت نہیں آتی۔ بھائیو، آج ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مدار قرآن پر ہے، ہماری نجات کا مدار قرآن پر ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں قرآن چاہیے، اور جب دنیا میں قرآن پڑھیں گے، اس کے معانی کو سمجھیں گے، اس کی لذت کو حاصل کریں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر نجات بھی اسی پر ہے، اسی کے ذریعے ہم کو نجات ملے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.